میرا جسم میری مرضی سے ڈرنے والے مردوں کی نگاہ ہمیشہ عورت کے جسم پر پڑی. کبھی ان کا دھیان اس کے دماغ یا ذہن کی طرف نہیں گیا. وہ ہمارا عام مرد ہو، فلسفی ہو، علامہ ہو، عظیم شاعر ہو، اس نے اگر دیکھا تو صرف عورت کے جسم کو دیکھا. نہیں، مجھے اپنی بات ثابت کرنی پڑے گی. ولی دکنی اردو کے اول شاعر، پتہ کیا ان کی گرل فرینڈ بڑی آئٹم چیز تھی. اس لیے تو بھیا انہوں نے بغیر ڈرے سرے عام بول دیا کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا. کہیے ولی دکنی صاحب، آپ کو کس نے روکا ہے؟ جو آپ کا دل چاہتا ہے کہیے. اور وہ میر تقی میر، وہ 72 نشتر والے، جتنے بھی دکھی پریمی صحیح، لیکن بھائی بیبی ان کی بھی بڑی سیکسی تھی. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. اور وہ اپنے مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا نوشاہ، وہ بھی بڑے لکی تھے بھائی. بڑا ہی ٹائٹ محبوب ملا تھا ان کو بھی. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. بھائی بڑے ہی خوش نصیب تھے ہمارے شاعر ادیب، جنہیں عشق کرنے کے لیے ایک سے ایک خوبصورت لڑکی ملی، جس کی آنکھیں، جس کی زلفیں، جس کی کمر، جس کا آگا، جس کا پیچھا اتنا خوبصورت، اتنا سیکسی تھا کہ صفحے کالے کر ڈالے ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے اس کی تعریف میں. لیکن میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ آج تک ہمارے شاعر ادیبوں کو ایک محبوب بھی ایسا نہیں ملا جس کی ذہانت، جس کے اعلیٰ خیالات نے اس کو متاثر کیا ہو. کوئی ایک شعر، صرف ایک شعر ہماری پوری ادبی روایت میں سے نکال کر دکھا دیجئے جس میں ہمارے شاعر نے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ اے محبوب، تو بہت ذہین ہے، تو بہت انٹیلیجنٹ ہے. ایک شعر نہیں ملے گا ہمیں. ایک شعر ولی دکنی سے جناب جان ایلیا تک اور بھگت کبیر سے خواجہ غلام فرید تک، ایک شعر ایسا نہیں ملے گا جس میں عاشق نے اپنے محبوب کی ذہانت کی تعریف کی ہو. کیوں بھائی، میں پوچھتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہماری عورتیں ذہین نہیں، یا پھر ہمارے شاعر ادیبوں کو ان کی ذہانت سے، ان کے خیالات سے کچھ لینا دینا نہیں؟ ان کو تو صرف وہ جسم دکھائی دیتا ہے جن پر ان کے عظیم اسلوب کی مرضی چل سکے. سچ میں ہمارا ادب، ہمارا فلسفہ، ہمارے خیالات، ہماری جمالیات مسوجنی کا کارخانہ ہے، جس میں عورت یا تو آبجیکٹ ہے یا ڈسٹریکشن. گوتم بدھ، جن کی فلسفی ہمارے لٹریچر کا بیسک کانٹینٹ پرووائڈر رہی ہے، وہ بھی اصل میں ایک عورت ہی سے جان چھڑوا کر نکلے تھے اپنے محل سے، ڈسٹریکشن سے دور، نروان پانے کے لیے. گوتم بدھ کی میڈیٹیٹو مسٹک ٹریڈیشن سے لے کر ہمارے فیض احمد فیض کی ڈبہ ترقی پسندی تک، عورت صرف ڈسٹریکشن ہی رہی ہے بھائی، ڈسٹریکشن. وہ نظم ہے نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ کیا ہے کہ ڈیوٹی مجھے بلا رہی ہے، تیری تو ٹکیاں دی ڈسٹریکشن دے میری لاکھوں دی کمٹمنٹ جائے. ٹھیک ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، بٹ آئی ہیو مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو. وہ دیکھو جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. ٹھیک ہے تیرا حسن ابھی بھی دلکش ہے، بٹ یو ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو
distract me. اب فیض کے نام پر یہ میلے ٹھیلے کرنے والوں کو کون سمجھائے کہ فیض صاحب کا اپنا کلاسیکل ڈکشن بھی ایک ناسور ہے جس میں سے مسوجنی کی پیپ نکل رہی ہے. معاف کیجیے گا اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو عورت ڈسٹریکشن نہیں لگتی بلکہ ایک پارٹنر لگتی جو آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر یا جس کے کندھے سے کندھا ملا کر آپ اس سماج کو سدھارنے کی کوشش کرتے. تو جناب اس عورت مارچ پر میری طرف سے ایک بگ نو ٹو اس ہمارے سارے ادب فلسفے اور جمالیاتی نظام کے لیے جس نے ہمارے سماج میں مسوجنی کا بیج بویا ہے.